تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 701 701 عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان اللہ نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر ڈالا بندوں کے دلوں کے اوپر، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک اور دل مبارک کو سارے بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دیکھا۔ جی، خیر القلوب، سب سے بہترین دل پوری مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پوری امت کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک سب سے افضل اور سب سے بہترین دل ہے۔ فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل مبارک کو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو خود کے لیے چن لیا۔ فابتعثہ اللہ برسالتہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رسالت دے کر روانہ فرمایا، مبعوث فرمایا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کے بعد اور دلوں کی طرف بھی دیکھا، بندوں کے اور دلوں کی طرف دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو سارے بندوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو حضور کے دل کے بعد باقی ساری مخلوق میں سب سے بہترین دل پایا، سب سے اچھے دل ان کے رہے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، پس اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، جو سب سے اچھے دل والے تھے حضور کے بعد، جن کے دل سب سے اچھے دل رہے پورے بندوں میں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے وزیر بنا دیا، ساتھی اور مددگار بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق وہ جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وفی روایت فجعلہم انصار دینہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، ان اصحاب کو، ان دل والوں کو، اچھے دل والوں کو نبی کے دین کے مددگار بنا دیا۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، پھر فرماتے ہیں پس مسلمان جس چیز کو اچھا دیکھتے ہیں، یعنی سارے مسلمانوں کی نظر میں جو چیز اچھی ہوگی، فهو عند اللہ حسن، پس سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی ہے۔ وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ، اور جس چیز کو مسلمان برا دیکھتے ہیں، جس چیز کو مسلمان برا سمجھتے ہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب سے اچھے دل والے ہیں اور یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، سو ان کا اچھا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے پاس اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ حدیث شریف میں ایک بات سمجھ میں آ جاتی کہ جس زمانے میں جو امتیں پھیلی ہوئی، میں حضور سے ہٹ کر سب ایک عموماً ساری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، جس زمانے میں بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا فرماتا ہے تو اس قلب پر وحی نازل ہوتی، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اس کو پروفٹ بنایا جاتا ہے، یا اس پر پروفیسی آتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، جو اس وقت کی مخلوقات میں سب سے افضل ہوگا۔ ہر نبی کا دل اس کے زمانے کے لوگوں میں سب سے اچھا دل ہوگا، اور نبی کے جو ساتھی ہوں گے ہر زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، جو نبی بھی ہوں گے، ان کے جو ساتھی، اعوان، مددگار، ان کے صحابہ اور ان کے ساتھی جو ہوں گے، وہ لوگ اس زمانے میں نبی کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین دل والے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس طرح سے یہ دلوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے دل سب سے بہتر ہوتے، اس لیے ان کو وہ مقام عطا ہوتا ہے، اس طرح سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اور فقیہ الامہ نے اس طرح سے فرمایا ہے۔